ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم، خود گواہ اس پہ اللہ کا قرآن ہے۔ مجھ سے راضی ہے یہ، ان سے راضی ہوں میں، جاں بجاں میرے رب کا یہ اعلان ہے۔ مجھ سے راضی ہے یہ، ان سے راضی ہوں میں، جاں بجاں میرے رب کا یہ اعلان ہے۔ پہلے بے سر پہ کس کو سلایا گیا، پھر کسے ساتھ اپنے لے جایا گیا، کون کندھوں پہ لے کر چڑھائی چڑھا، کس کی گودی میں ان کو سلایا گیا۔ وہ ہے صدیق اکبر میرے دوستوں، ساری امت میں پہلا مسلمان ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم، خود گواہ اس پہ اللہ کا قرآن ہے۔ مانگ کر میرے آقا نے جس کو لیا، کعبۃ اللہ کا پہلا سپاہی بنا، جس نے دریاؤں کو بھی مخاطب کیا، وہ فلسطین میں جا کے غازی بنا۔ مصطفیٰ کے سسر اور داماد علی، بھاگتا جن کی ہیبت سے شیطان ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم، خود گواہ اس پہ اللہ کا قرآن ہے۔ مجھ سے راضی ہے یہ، ان سے راضی ہوں میں، جاں بجاں میرے رب کا یہ اعلان ہے۔ یہ میرا ہاتھ ہے، یہ ہے عثمان کا ہاتھ، اوپر ہے خود رب رحمان کا، جس کو دو نور اپنے عطا کر دیے۔ یہ ہے اعزاز صرف ابن عفان کا، باعث فتح مکہ عثمان علی، ایک قرآن میں بیعت رضوان ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم، خود گواہ اس پہ اللہ کا قرآن ہے۔ مجھ سے راضی ہے یہ، ان سے راضی ہوں میں، جاں بجاں میرے رب کا یہ اعلان ہے۔ سارے ابدال و اقطاب ہو سولی، سہروردی ہو چشتی ہو یا قادری، رہبر و رہنما سب کے حضرت علی، خاندان رسالت میں سب سے جلی، رکعن سجدن کا وہ مصداق ہے، کرم اللہ وجہ ان کی پہچان ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم، خود گواہ اس پہ اللہ کا قرآن ہے۔ مجھ سے راضی ہے یہ، ان سے راضی ہوں میں، جاں بجاں میرے رب کا یہ اعلان ہے۔ مجھ سے راضی ہے یہ، ان سے راضی ہوں میں، جاں بجاں میرے رب کا یہ اعلان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
الاسلام يعلو ولا يعلى صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمام ساتھی ایک مرتبہ محبت و عقیدت سے درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ مبارک سلسلہ چل رہا ہے تاریخ اسلام کا، اور آج ہم سب اس کی 26ویں مجلس میں جمع ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں، اور ہم سب حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں. اسلام کی مبارک تاریخ چل رہی ہے، اور تاریخ کا وہ مرحلہ جس کو دور خلافت راشدہ کہا جاتا ہے، اس کا بیان آپ حضرات کے سامنے شروع ہو چکا ہے. خلافت راشدہ کے دور میں سب سے پہلے جو اس منصب پہ جلوہ افروز ہوئے، اس شخصیت کا نام کیا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. یہ مسلمانوں کے بالاجماع اور بالاتفاق خلیفہ بلا فصل تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. 2 سال 3 مہینے اور 10 دن امت پر خلافت کی، اور بالآخر انتقال ہوا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پہلو میں دفن ہو گئے. ان کے بعد دوسرے خلیفہ راشد منتخب ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کا دور خلافت اسلامی تاریخ کا ایک روشن اور بہت ہی متاثر کن دور گزرا ہے. آپ کے سامنے اس دور کی بات چل رہی ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین بنائے گئے، تو اس کے بعد انہوں نے امت کے اندر دین کو کہاں تک پہنچایا ہے، اللہ پاک کے اس کلمے کی محنت کو دنیا کے کس کس کونے تک پہنچایا ہے. آپ کے سامنے پچھلی مجلسوں میں بات آئی کہ صحابہ اکرام اسی دور میں کہاں تک پہنچے. ہمارے پاکستان کے جو علاقہ ہے مکران تک، یہاں تک صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہنچے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے 2 حصے ہیں. کتنے حصے ہیں؟ 2 حصے. پہلا حصہ ان کی ولادت تا خلافت، جس دن پیدا ہوئے اس دن سے لے کر خلافت ملنے تک، اس پہ ہم بات کر چکے ہیں. دوسرا حصہ ہے خلافت تا وفات، جس دن خلیفۃ المسلمین بنے اس دن سے لے کر دنیا سے تشریف لے جانے تک. یہ زندگی کا دوسرا حصہ ہے، اور اس پر ہماری بات چل رہی ہے. جی، کل مدت خلافت کتنی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی؟ 10 سال 6 مہینے اور 10 دن. گویا 10.5 سال تک اس امت کے خلیفہ رہے، اور آدھی دنیا سے زیادہ پر اللہ کے دین کو غالب کیا ہے. ان کی بیعت کی ترتیب، خلافت کی ترتیب بیعت کے ذریعے سے ہوئی. اس پہ ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں کہ مسلمانوں کے جو حکمران اور خلیفہ ہوتے ہیں، ان کے انتخاب کا شرعی طریقہ کار کیا ہوتا ہے. دوسرا حصہ ہے ان کا دور خلافت. جب یہ خلیفہ بن گئے اور خلافت کا دور شروع ہوا، تو ایک مسلمان کے سامنے یہ ساری تاریخ آج ہونی چاہیے. دوستو بزرگوں، ہمارے سامنے جب یہ تصور آتا ہے کہ فلاں آدمی حکمران بن گیا، وزیر بن گیا، سفیر بن گیا، فلاں منصب مل گیا، خود بخود یہ ذہن کہتا ہے کہ بھئی اس کے تو وارے نیارے ہو گئے، اس کے تو مزے ہو گئے، اب جو چاہے جتنا چاہے جہاں چاہے ہاتھ مار لیں. لیکن مسلمان خلیفہ اور حکمران میں یہ تصور نہیں.
یہ عادی دنیا پر بادشاہت اور خلافت کرنے والے لوگ تھے، لیکن فقیری کی زندگی گزار کے گئے۔ دور خلافت جب شروع ہوا تو ایک خطبہ ارشاد فرمایا، خطبہ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ پھر جب ذمہ داریاں شروع کی تو کیا کارنامے انجام دیے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کارنامے کا لفظ جب ان بزرگوں کے لیے آتا ہے تو اس سے مراد دنیا کے کارنامے نہیں ہوتے، اللہ کے دین کا غلبہ ہوتا ہے، اصل محنت اور مقصد میں استعمال ہونا ہوتا ہے۔ تو کارنامے کیا ہے، کہاں تک کلمے کو لے کر گئے؟ جی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں دنیا کا یہ بہت بڑا حصہ، عراق، شام، مصر، افریقہ، جو آج بھی بڑے بڑے دنیا کے حصے ہیں، یہ انہی کے دور میں فتح ہوا۔ سب سے پہلے انہوں نے رخ کیا عراق کا، اور تفصیل سے اس پہ بات آ گئی پچھلی مجلسوں میں کہ عراق کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے اول نمبر پر کیوں رکھا؟ اس لیے کہ اسی عراق کی ماتحتی میں کون سا ملک آتا تھا؟ ایران، فارس جس کو کہتے ہیں، اور سب سے زیادہ شرارتیں امت مسلمہ کو تکلیف دینے کے لیے اس ملک سے ہوتی تھی، اس لیے اس کی طرف متوجہ ہوئے اور بالآخر پورا ایران فتح ہو گیا۔ اس کے بعد متوجہ ہو گئے شام کی طرف۔ شام پر حکومت کن کی تھی؟ عیسائیوں کی، روم جس کو کہا جاتا ہے، رومیوں کی، عیسائیوں کی حکومت تھی، اور یہ ہر اعتبار سے مسلمانوں سے کئی گنا بڑھ کر تھے، تعداد میں، وسائل میں، اسباب میں، اسلحے میں، فوج میں، سب چیزوں میں۔ لیکن حضرت عمر نے ہمت کی اور صحابہ اکرام کی جماعتیں تیار کی کہ شام کو فتح کرنا ہے۔ اب کس ترتیب پر گئے؟ جی، آج ہم بات کریں گے کہ شام کے 5 مرکزی علاقے فتح ہوئے۔ سب سے پہلے شام کا جو مرکز تھا، آج بھی شام کا جو دارالخلافہ کیپٹل ہے وہ دمشق ہے، دمشق جس کو ڈیمسکس کہتے ہیں آج کل، یہ دمشق آج بھی شام کا کیپٹل اور دارالخلافہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ دمشق فتح ہوا ہے۔ پھر فحل و بیسان یہ علاقے یہ فتح ہوئے، پھر یہاں سے صحابہ فارغ ہوئے، یہ حمص مشہور علاقہ یہ فتح ہوا، پھر قنسرین علاقہ یہ فتح ہوا، پھر قیصاریہ علاقہ یہ فتح ہوا۔ جی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یرموک کی فتح سے فارغ ہو گئے۔ آپ کے سامنے تفصیل آئی کہ یہ ایک بہت بڑا تاریخی معرکہ ہوا یرموک کا۔ اگر آپ کو یاد ہو اور میں آپ سے اگر پوچھ سکوں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ یرموک کے معرکے میں مسلمان فوج کی تعداد کتنی تھی؟ جی 40,000۔ باقی کسی کو بھی یاد نہیں؟ کتنی تعداد تھی؟ 40,000۔ اور رومیوں کی تعداد کتنی تھی؟ 2,40,000۔ فرق ہے نا، رومیوں کی تعداد 2,40,000، مسلمانوں کی تعداد صرف 40,000۔ لیکن 40,000 کے اسلامی لشکر نے 2,40,000 کے عیسائی لشکر کو شکست دی۔ 1.5 لاکھ کے قریب رومیوں کا لشکر قتل ہوا، 3,000 رومی اسلام لائے، اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ اس کی وجہ سے رومیوں کی کمر ٹوٹ گئی۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ یہاں سے شکست کھانے کے بعد ہمت نہیں ہاری، اپنے آپ کو 2 حصوں میں بانٹ لیا۔ کتنے حصوں میں؟ 2 حصوں۔ بہت بڑا حصہ یہاں سے چل کر دمشق میں آ گیا رومیوں کا، اور ایک حصہ یہاں پر علاقہ تھا فحل کا، آگے آ جائے گا، چھوٹا سا حصہ وہ یہاں پر آ گیا۔ یہ دیکھیں، یرموک کی فتح کے بعد رومی 2 جگہوں میں تقسیم ہو گئے، دمشق میں بڑی تعداد یہاں پر آ گئی، اور ایک فحل کا علاقہ تھا، فحل کا یہاں پر ابھی آ جائے گا آگے، اور دونوں جگہ پر جا کر یہ لوگ قلعہ بند ہو گئے، یعنی قلعے بند کر دیے اندر سے۔
مسلمانوں کے امیر کون تھے؟ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ. پچھلی مجلس میں بات ہوئی کہ حضرت خالد ابن ولید کو خط بھیجا حضرت عمر نے اور کہا کہ اب امیر آپ نہیں ہیں، اب امیر کون ہوں گے؟ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ. جب رومیوں کا لشکر دمشق اور فحل میں تقسیم ہو گیا تو دیکھیں حضرت ابو عبیدہ نے حضرت عمر کو خط لکھا، ایک ایک چیز پوچھ کر کرتے تھے. یہ مسلمان امیر کا کمال ہوتا ہے. امیر المومنین کو خط لکھا کہ اب ہم کیا کریں، کہاں جائیں، دمشق یا فحل؟ جواب آیا کہ زیادہ حصہ دمشق چلا جائے اور کچھ حصہ فحل چلا جائے، اور پھر نتیجے کا انتظار کریں کہ کیا ہوتا ہے. مقصد یہ تھا کہ اگر یہاں پر فتح محسوس ہو رہی ہے تو سب یہاں پر آ جائے، اور یہاں فتح محسوس ہو رہی ہے تو سب یہاں پر آ جائے. صورتحال کو دیکھ کر کے آگے فیصلہ کر لیں، لیکن فی الحال بڑی تعداد یہاں آ جائے اور تھوڑی سی تعداد یہاں آ جائے. سمجھ گئے؟ اسی ترتیب پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بہت بڑا لشکر لے کر دمشق آ گئے، لیکن انہوں نے تو قلعوں کے دروازے بند کر دیے تھے. ابھی آپ کے سامنے بات آ جائے گی کہ دمشق کی کیفیت کیا تھی. جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں بالکل صورتحال واضح ہے دوستو. یہ دمشق ہے اور یہ جو چار دیواری آپ کو نظر آ رہی ہے، اشارہ ہے کہ دمشق کی دیواریں بہت مضبوط دیواریں تھیں. یہاں پر یہ لوگ اس کے اندر چلے گئے، لیکن صرف دیواریں نہیں تھیں دیواریں، بلکہ چاروں طرف دیواریں، اس میں دروازے، ان دروازوں کے باہر خندقیں، اور خندق میں پانی بھرا ہوا. اب پریشان ہو گئے مسلمان کہ کیا کریں. یہاں دمشق کے قریب ایک علاقہ ہے غوطہ، یہ مشہور علاقہ ہے غوطہ. یہاں جا کر اسلامی لشکر نے پڑاؤ ڈالا اور 70 دن محاصرہ کیا. یعنی 2 مہینے 10 دن مسلمان باہر ہے اور رومیوں کا لشکر اندر. یہ آسان نہیں ہے، کوئی بند، کوئی راستہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کریں. اچھا، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد ابن ولید سے مشورہ کیا کہ کیا ترتیب کریں، چونکہ یہ حضرت خالد امیر تو نہیں تھے، لیکن تھے چونکہ جنگی معاملات میں بڑے ماہر. تو مشورہ دیا کہ لشکر کے 5 حصے بنا دیں. خود حضرت خالد ابن ولید اس طرف سے آئے. یہاں عیسائیوں کا ایک بہت تاریخی گرجا تھا، چرچ. یہاں سے حضرت ابو عبیدہ کو فرمایا آپ میرے سامنے کی طرف سے آئیں گے. یہ حضرت عمر ابن حسنہ ان کو یہاں سے، حضرت شرحبیل یہاں سے، یزید ابن ابی سفیان یہاں سے، 5 دروازوں پر 5 دستے بٹھا دیے، یعنی راستہ بند کر دیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اندر جانے کا راستہ نہیں ہے. اندر کیسے جائیں؟ 70 دن یہاں بیٹھے بیٹھے گزر گئے، اور ان 70 دنوں میں ان کو یقین تھا اندر کہ یہ مسلمان بالآخر تھک کر واپس چلے جائیں گے. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ یہ بڑے سمجھدار اور زیرک انسان تھے. انہوں نے کیا کیا، ان 70 دنوں میں اس پورے قلعے کی دیواروں کا چکر لگایا، دن میں بھی رات میں بھی، کوئی راستہ مل جائے. بالآخر ان کو ایک جگہ ملی، لیکن وہ مشکل ترین جگہ تھی، جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بھئی یہ فیصلہ بھی کیا جائے گا اور اس راستے سے اسلامی لشکر داخل ہونے کی کوشش کرے گا. لیکن حضرت خالد ابن ولید نے ایک راستہ دیکھ لیا کہ ہمیں اگر جانا ہوگا تو یہاں سے جائیں گے. اپنا ذہن بنا لیا. اچھا، اس کے بعد کیا کیا، اندر کی اطلاعات لینے کی کوشش کی کہ پتہ چلے کہ اندر قلعے میں چل کیا رہا ہے، وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ان کے معاملات کیسے چل رہے ہیں. ایک دن ایک بڑی عجیب خبر آئی کہ دمشق کے اندر ایک ذمہ دار، ایک حکومت کا ایک ذمہ دار فرد تھا، اس کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی. وہ بہت زیادہ خوش تھا وہ آدمی،
اور اس آدمی نے اعلان کیا کہ دمشق کے جتنے لوگ ہیں وہ بیٹے کی ولادت کی خوشی میں سب کی دعوت کروں گا، سب آ جائیں۔ اور یہ سن گن حضرت خالد ابن ولید کو پہنچ گئی کہ آج کی رات دمشق میں دعوت ہے اور سب مجمع جو ہے مردوں عورتوں کا اس دعوت میں شریک ہوگا۔ یہ ان کے پاس ایک پازیٹیو پوائنٹ تھا کہ لوگ ایک کام میں مشغول ہوں گے، کسی کی توجہ نہیں ہوگی۔ اسی وقت میں جب یہ دعوت کا وقت تھا رات کا، حضرت خالد ابن ولید نے اس مشکل جگہ سے پار ہونے کا فیصلہ کیا۔ کیسے جائے؟ یہ جو خندقیں بیچ میں بن گئی تھی، چند صحابہ اکرام کو تیار کیا اور ان سے کہا کہ آپ ہمت کریں اور ان خندقوں میں پانی بھرا ہوا ہے، آپ تیراکی جانتے ہیں، چھلانگ لگا دیں، اللہ مالک، چلے جائیں اور تیر کر کوشش کریں کہ قلعوں کی دیوار تک پہنچ جائیں۔ یہ راستہ۔ اچھا، پہنچنے کے بعد کیا کریں؟ دروازے بھی بند، دیوار بھی بہت اونچی ہے۔ کہا ہر ساتھی دوسرے ساتھی کی کمر پر پیر رکھتا رہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ایک آدمی بیٹھتا ہے، دوسرا اس کی کمر پہ پیر رکھ دے تو نیچے والا کھڑا ہو جائے تو اوپر والا اوپر نہیں چلا جائے گا، ہے نا؟ بعض دفعہ یہ کام کرنے والے کاریگر وغیرہ اس طرح کرتے ہیں، کسی بچے یا کمزور سے آدمی کو کمر پہ چڑھا دیتے ہیں، وہ کام کرتا ہے۔ اب صحابہ تو عرب کے لوگ تھے، کھجورے استعمال کرتے تھے، مضبوط لوگ تھے، تو مضبوط افراد کو منتخب کیا کہ آپ جائیں، دیوار پہ پہنچ جائیں اور پھر ایک دوسرے کے کندھے پر ایک ایک ساتھی کھڑا ہو کر دیوار کی انتہا تک، جہاں اس کی منڈیر ہے، وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ ایک بات۔ دوسری، ایک بہت بڑی رسی تیار کی، رسی، اور رسی کو اس انداز میں بنایا جیسے سیڑھی ہوتی ہے نا، سیڑھی تو لکڑی کی یا ایلومینیم یا لوہے کی ہوتی ہے، انہوں نے اس رسی کو سیڑھی کی شکل دی اور کہا کہ اس رسی کو اپنے ساتھ باندھ لو اور جب تیر کر وہاں پہنچ جاؤ تو اس رسی کو کسی چیز سے باندھ دینا۔ یہاں سے وہاں آنے کے لیے ہمیں رسیوں کا ایک گویا کہ ایک سیڑھی مل جائے گی، ہم کوشش کریں گے اس پر آنے کی۔ یہ حضرات چلے گئے اور جا کر ان رسیوں کو دیواروں سے باندھ دیا۔ یہاں حضرت خالد ابن ولید خاموشی سے ایک ایک ساتھی کو اس رسی کے سیڑھی پر، جس کے نیچے گہری خندق ہے، پانی بھرا ہوا ہے، اس پہ پار کرواتے رہے، پورا دستہ حضرت خالد ابن ولید کا یہاں آ گیا۔ ان کو کچھ نہیں پتا، یہ جو اطراف کے لوگ ہیں نا، چار، ان کو کانوں کان خبر نہیں تھی کہ حضرت خالد ابن ولید کیا کر رہے ہیں۔ انسان جب کوئی اہم کام کرتا ہے تو احتیاط اتنی زیادہ ضروری۔ آپ بات پھیلائیں گے، کام رک جائے گا، نہیں ہو سکے گا۔ اب سب یہاں پہنچ گئے، کچھ صحابہ قلعے کی دیوار پہ چڑھ گئے اور فرمایا جب اوپر چڑھو تو ایک کام کرنا۔ دیکھیں صحابہ کی زندگیوں سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ کیا کرنا؟ اوپر پہنچنے کے بعد زور سے کہنا نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ تو ظاہر سی بات ہے اللہ کی توحید کا کلمہ ہے، اور اس سے ان کے دلوں پر ایک رعب آئے گا کہ پتہ نہیں کیا ہوا اور کیسے یہ لوگ اندر آ گئے۔ ٹھیک، آگے چلیں۔ جب یہ لوگ پار ہوئے تو ایک نعرہ تکبیر لگا دیا، وہی ہوا۔ وہ لوگ دعوت میں کھانے میں مشغول تھے اور آواز آئی کہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، اور ان لوگوں نے دیواریں پھلانگ کے نیچے جا کے پانچوں طرف کے دروازے کھول دیے۔ ان چاروں کو تو پتہ بھی نہیں تھا نا، انہوں نے جا کے پانچوں دروازے کھول دیے اور یہ سب کے سب اپنے اپنے دروازوں سے اندر داخل ہو گئے۔ رومی حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہوا، کیسے ہوا ہمارے ساتھ۔ لیکن یہاں ایک بڑی عجیب و غریب بات ہو گئی۔ حضرت خالد ابن ولید نے تو بڑی قربانی دی تھی، آپ نے دیکھا نا کہ 70 دن کی محنت کے بعد ایک منصوبہ بنایا، پھر اس کو عملی شکل دی، پھر رسیوں کی سیڑھی بنائی، پھر صحابہ کو دیوار پہ چڑھایا، پھر نعرہ تکبیر لگوایا، پھر دروازے کھلوائے۔ تو ان کو تو احساس تھا کہ 70 دن کی محنت ہے ساتھیوں کی۔ تو جب دروازے سے داخل ہوئے تو فاتحانہ انداز میں، رعب کے ساتھ
کہ اب ان کے ساتھ دیکھیں گے. لیکن یہاں ان رومیوں نے ایک عجیب چال چلی. انہوں نے جب دیکھا کہ پانچوں طرف سے پھنس گئے، سیدھا خاموشی سے آئے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ والے دروازے پہ. کیوں؟ یہ بات سمجھے. ان پانچوں حضرات میں سب سے زیادہ نرم طبیعت کے کون تھے؟ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ. اور مشکل وقت میں انسان ایسی طبیعت والے فرد کو ڈھونڈتا ہے، میرا کام کہیں سے بن جائے. تو یہ کیا ہوئے؟ سب ان کے پاس آئے اور آ کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، صلح کی درخواست پیش کرتے ہیں، کوئی تلوار ہم نہیں چلائیں گے، بس ہمیں معافی دے دیں. حضرت ابو عبیدہ مزاج تھی، طبیعت میں نرمی تھی بہت زیادہ، انہوں نے سب کو معافی دے دی. یہ بات حضرت خالد ابن ولید کو پتہ ہی نہیں تھی کہ سامنے کیا ہو گیا. اب وہ یہاں سے آ رہے ہیں فاتحانہ انداز میں، یہاں سے حضرت ابو عبیدہ آ رہے ہیں اور رومیوں کے امیر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا، اس لیے کہ صلح ہو گئی. حضرت خالد ابن ولید اور حضرت ابو عبیدہ جب آمنے سامنے ہوئے تو پریشان ہو گئے کہ امیر کہا کہ یہ تو ہم نے بڑی مشکلوں سے فتح کیا اور آپ نے ان کے امیر کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں حکم یہ ہے کہ اگر مخالف صلح کا پیغام بھیج دیں اور سر تسلیم خم ہو جائے تو ہمیں شوق نہیں ہے کسی پر تلوار چلانے کا یا خون بہانے کا. انہوں نے خود صلح کی درخواست کی ہے اور میں نے اس کو قبول کر لیا. ان کے دلوں پر گزری تو ضرور کہ بھئی ہم نے اتنی محنت کی، لیکن حضرت خالد ابن ولید نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ نہیں، جو امیر کہیں گے ہم ان کے حکم کے پابند ہیں، تابع ہے. لہذا بالآخر ان کے ساتھ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے صلح کی اور یہ شام کا جو مرکز تھا دمشق، یہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں اور حضرت خالد ابن ولید کی محنت سے بالآخر یہ فتح ہو گیا. سمجھ میں آ گئی؟ یہ ایک مرکزی جگہ یہ اسلام کے اندر داخل ہو گئی. جی اب دوسرا معرکہ ہوا ہے فحل و بیسان کا. یہ فحل ہے، یہ لفظ فحل نہیں، فحل و بیسان یہ علاقہ ہے. جی اچھا، اب اس کے بعد کیا ہوا؟ جو بچے کچے رومی تھے، اب جب لوگ بچ جاتے ہیں نا تو دائیں بائیں چھپنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جو رومیوں کا لشکر تھا وہ یہاں آ گیا. یہ بیسان لکھا ہوا نظر آ رہا ہے دوستو؟ یہ نظر آ رہا ہے؟ یہ رومی یہاں آ گئے. یہ کیا لکھا ہوا ہے جی؟ فحل لکھا ہوا ہے، فحل. اسلامی لشکر یہاں آ گیا. سمجھ گئے؟ یہ جو سبز رنگ کی لکیر ہے نا، یہ اسلامی لشکر ہے، یہ آ رہا ہے. اور یہ جو اورنج کلر کی ہے یہ رومیوں کا لشکر ہے. یہ آمنے سامنے ہو گئے. اچھا، ظاہراً آپ کو ایسا لگ رہا ہے نا کہ یہ تو شاید 2 قدم کے فاصلے پر ایک دوسرے کے قریب ہے. ایسا نہیں ہے. یہ بیچ میں دریائے اردن جا رہا ہے، دریائے اردن یہ رہا. اور یہ جھیل طبریہ ہے. یہ وہ مشہور جھیل ہے کہ حدیث پاک میں جو فتنہ دجال کا تذکرہ ہے اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دریا کا ذکر فرمایا، جھیل طبریہ کا، کہ جب اس جھیل کا پانی خشک ہو جائے گا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دجال کے خروج کے وقت کے قریب ہونے کی نشانی. یہ جھیل طبریہ ہے، یہ بیچ میں دریائے اردن ہے. اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کو قریب لگ رہے ہیں، لیکن ابھی جب نقشہ واضح ہوگا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں بہت بڑا فاصلہ ہے آپس کے اندر. درمیان میں دریائے اردن ہے. خیر، یہاں پہنچنے کے بعد پھر ایک معرکہ ہوا. رومی بیسان میں جمع ہو گئے، اسلامی لشکر فحل میں. لیکن بہرحال اب چونکہ ہمت ٹوٹ گئی تھی تو یہاں بھی اللہ پاک نے اسلام کو غالب کیا اور رومیوں کے لشکر کو شکست ہو گئی. تو یہ فحل اور بیسان یہ دونوں علاقے بھی اسلامی حدود کے اندر داخل ہوگا. جی اب آپ دیکھیں گے، نظر آ رہا ہے؟ یہ فحل ہے اور بیسان کہاں ہے؟ یہ رہا. فاصلہ زیادہ نہیں ہو گیا دوستو، ہے نا؟ تو ایسا ہوتا ہے
تو بعض دفعہ ایک چیز کو قریب کیا جاتا ہے تو وہ قریب لگتا ہے، جب اس کو آپ دور کریں گے تو دور ہو جائے گا. یہ فاصلہ کافی زیادہ ہے، لیکن معرکہ ہوا اور دونوں جگہوں پر اسلامی لشکر جو ہے وہ غالب آ گیا. جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ رومیوں کا لشکر یہ بیسان سے چلا ہے اور یہ اسلامی لشکر ہے فحل سے. ان کی ترتیب دیکھیں، حضرت خالد، حضرت قیس، حضرت میسرہ، حضرت سعید، حضرت معاذ، حضرت ہاشم، یہ حضرات ایک ایک جماعت لے کر کے آئے ہیں. جی اب یہ جماعتوں کی ترتیب اس طرح بنی ہے کہ جو سبز رنگ ہے نا، یاد رکھیں یہ اسلامی لشکر ہے، اور یہ سرخ یا اورنج کا ہے یہ رومیوں کا لشکر ہے. اچھا، آپ حضرات سے پہلے ایک بات عرض کی تھی کہ جب فوج اور لشکر کی ترتیب بنتی ہے تو ایک حصہ درمیان میں ہوتا ہے، ایک حصہ دائیں ہوتا ہے اور ایک حصہ بائیں ہوتا ہے. درمیان والے حصے کو کیا کہتے ہیں؟ جی قلب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قلب. قلب کے معنی دل کے. چونکہ یہ لشکر درمیان میں چل رہا ہوتا ہے تو یہ قلب ہے. دیکھیں یہ رومی قلب ہے، یہ اسلامی قلب ہے. اور جو دائیں طرف ہوگا وہ کہلاتا ہے میمنہ. کیا کہلاتا ہے؟ میمنہ. اور جو بائیں طرف ہوگا وہ کیا کہلاتا ہے؟ میسرہ. یہ قلب، یہ میمنہ، یہ میسرہ. اور رومیوں کا یہ قلب، یہ میمنہ اور یہ میسرہ، اس لیے کہ آمنے سامنے. یہاں حضرت خالد ابن ولید نے پھر وہی طریقہ کار اختیار کیا. یہ لشکر لڑ رہے تھے، حضرت خالد ابن ولید اس کونے سے آئے اور حضرت قیس سے کہا کہ آپ یہاں سے آئے، پیچھے سے. وہ یہاں مصروف تھے اور یہ حضرات پیچھے سے آ کر ان کو درمیان میں پھنسا دیا اور ان کا خوب جو ہے نا علاج ہوا. جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اسلامی لشکر دائیں بائیں ہر طرف سے آ کے ان کو گھیر لیا اور بالآخر ان کو ایک تاریخی شکست ہو گئی اور فحل اور بیسان کے علاقے فتح ہو گئے. جی اس کے بعد کیا ہوا؟ فحل و بیسان کی فتح کے بعد اسلامی لشکر پھر دمشق آ گیا، جو فتح ہو گیا تھا نا، پھر واپس یہاں پر آ گیا. یہاں پہنچنے کے بعد اب 3 جگہ پیش نظر تھی. سب سے پہلے جو علاقہ تھا وہ تھا حمص کا. کون سا علاقہ تھا؟ حمص کا علاقہ تھا. اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ خود یہاں سے لشکر لے کر حمص کی طرف گئے. لیکن جب وہ گئے تو حمص والوں نے پہلے سے پیغام بھیجا کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، لڑائی نہیں کرنا چاہتے. حضرت ابو عبیدہ نے ان کو بھی معافی دے دی. اس طرح بآسانی حمص بھی اسلام کے اندر داخل ہو گیا. جی ابھی آپ دیکھیں گے حمص، قنسرین اور قیساریہ، یہ 3 علاقے ہیں دوستو، قریب قریب ایک ساتھ بہت آسانی سے فتح ہو گئے. جی یہ دیکھیں حمص، شام کا بڑا اہم علاقہ ہے حمص. ان لوگوں نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو پیغام دیا کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے صلح کی دعوت قبول کی اور حمص یہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے، یہاں سے بھی فارغ ہو گئے. اچھا یہ کیا لکھا ہوا ہے دوستو؟ حلب. یہ حلب یہ شام کا بڑا اہم علاقہ ہے اور اس کا ایک بڑا کردار ہے ماضی قریب میں بھی. بہرحال تو حمص اور حلب کے درمیان ایک علاقہ آتا ہے قنسرین کا. یہ لفظ کیا ہے دوستو؟ قنسرین. نون پہ تشدید پڑھیں گے، قنسرین کا. پھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ آگے قنسرین میں آگے. اب یہ حمص اور حلب کے درمیان قنسرین کا علاقہ ہے جس کا مسلمانوں نے محاصرہ کیا. یہ لوگ بھی قلعوں میں بند ہو گئے، اندر چلے گئے. یہاں حضرت خالد ابن ولید نے ان کو ایک پیغام بھیجا. دیکھیں ایک غیرت جو ہوتی ہے نا وہ الگ چیز. پیغام بھیجا، ان سے کہا کہ تم بادلوں میں بھی چھپ جاؤ نا، بادلوں میں، تب بھی نہیں بچ سکتے، ہم وہاں تک تمہارے پیچھے آئیں گے. یہ الفاظ کا رعب جو ہوتا ہے نا دوستو، یہ بھی اپنا ایک اثر رکھتا ہے. آج ہم یہ صلاحیت بھی کھو چکے ہیں کہ کسی کے سامنے کم از کم اپنے دین کے لیے
غیرت کے کلمات بول سکیں. یہ معذرت خواہانہ لہجہ اختیار کر کر کے ہم نے اپنی گردن بہت پتلی کر دی. اب جس کی مرضی ہے وہ شاعر اسلام پر بولتا ہے. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، صحابہ کی اور تاریخ سے یہ سبق ملتا ہے کہ ان حضرات کے پاس افرادی قوت کم، اسباب کی قوت کم، وسائل کی قوت کم، لیکن غیرت ایمانی سے بھرے ہوئے. بعض جگہ صرف ان کے بولے ہوئے کلمات کام کر جاتے تھے. تو حضرت خالد نے فرمایا تم بادلوں میں بھی چھپو گے نا تو نہیں بچ سکتے، پھر بھی آئیں گے وہاں پہ. اب یہ پیغام جب ان کے پاس گیا تو جو ان کی رہی سہی کسر تھی وہ بھی ٹوٹ گئی. سمجھ گئے کہ یہ جان چھوڑنے والے لوگ تو نہیں. تو لہٰذا انہوں نے بھی اپنے دروازے کھول دیے اور صحابہ اکرام قنسرین کے اندر داخل ہو. یہاں سے بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شام کا سرحدی علاقہ ہے. یہ کیا لکھا ہے؟ قیصاریہ. یہ قیصاریہ ہے جس کو آج کل کیسری کہتے ہیں، اور یہ ترکی کی حدود میں آ چکا ہے. ترکی کی حدود میں آج کی یہ قیصاریہ بہت ہی بڑا اہم علاقہ ہے. اور اس کے بارے میں تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ اتنا بڑا تجارتی شہر تھا کہ اس میں 200 کے قریب بڑے بڑے بازار تھے. اس ایک شہر میں بڑے بڑے بازار. اور یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح ہوا ہے. ایک تجارتی مرکز ہے. صحابہ اکرام یہاں سے چل کر یہاں پر آئے قیصاریہ میں. یہ روم کا بالکل آخری علاقہ ہے. آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ بحیرہ روم کی پٹی چل رہی ہے. یہ سارا پانی ہے. یہاں تک صحابہ اکرام آئے اور اس کو بھی بآسانی فتح کر دیا. تقریباً شام کے جو مرکزی علاقے تھے وہ سب فتح ہو گئے. اب مسلمان مطمئن ہو گئے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قیصاریہ کے بالکل بازو میں کیا ہے؟ فلسطین. اور یہ بیت المقدس ہے جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے. یہ قبلہ اول ہے اور اس قبلہ اول پر عیسائیوں کا تسلط تھا. عیسائی غالب تھے اور یہاں مسلمانوں کو نہ عبادت کی اجازت، نہ نماز کی اجازت، سب کچھ بند ہو چکا تھا. جیسے آج یہ صورتحال ہے کہ آج یہ یہود کے قبضے میں ہے. لیکن چونکہ اب نہ حضرت عمر جیسی شخصیت ہے، نہ سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے حکمران موجود ہیں، تو اب مسلمان جب یہاں پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس دن کے انتظار میں تھے کب موقع ملے اور میں بیت المقدس کے دروازے پہ کھڑا ہوں گا. جب یہ فتح ہوا تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مدینہ پیغام بھیجا گیا کہ ہم بالکل فلسطین کے دروازے پہ کھڑے ہیں، بیت المقدس کے دروازے پہ آ چکے ہیں، اب آپ حکم فرمائیں. اب یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کا اصل اور تاریخی معرکہ ہے جس کی بنیاد پر ہی حضرت عمر کا ایک لقب ہے فاتح بیت المقدس. آپ نے سنا ہوگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا لقب کیا ہے؟ فاتح بیت المقدس، کہ ان کے ہاتھ سے اللہ پاک نے بیت المقدس کو فتح فرمایا. یہاں پہنچ کر حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ لوگ انتظار کریں، میرے اگلے پیغام کا انتظار کریں، خود سے کوئی اندر جانے کی کوشش نہ کریں. جی، یہ ساری فتوحات جو ہوئی اور مختصر عرصے میں ہوئی، اور اس میں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کا بڑا ایک کردار تھا نا. یہ ساری باتیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ پہنچ رہی تھی کہ حضرت خالد نے اس شہر کو فتح کیا، اس شہر کو فتح کیا، اس شہر. انہوں نے جب سنا نا تو کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ تعالی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر رحم کرے، وہ مجھ سے زیادہ لوگوں کو جانتے تھے. یعنی یہ اشارہ کیا کہ حضرت خالد کا انتخاب آپ کو یاد ہوگا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے بیان میں گزرا کہ ان کا انتخاب کرنے والے اصل میں کون تھے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ ان پر رحم کرے، وہ مجھ سے زیادہ لوگوں کو جانتے تھے، اس لیے خالد جیسے ہیرے کو پہچان گئے تھے کہ یہ قیمتی انسان ہے. تو کہا کہ پھر میں نے کیوں ہٹایا ان کو عمارت سے، کیوں معزول کیا؟ کہا لیکن میں نے صرف اس لیے ان کو ہٹایا کہیں لوگ ان کو فتح میں اصل نہ سمجھ لیں.
اللہ سے نگاہ ہٹ جائے اور لوگ کہے بھئی جہاں خالد ابن ولید ہوتے ہیں وہاں فتح ہوتی ہے، جہاں خالد ابن ولید وہاں فتح ہوتی ہے، کا جو ہمارا اصل مقصود ہے اللہ پاک کی ذات، وہ نظروں سے دور ہو جائے گی۔ میں نے صرف اس دن اور اس مقصد کے لیے خالد ابن ولید کو ہٹایا ہے، ورنہ وہ بہت قیمتی انسان ہے۔ جی اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں شام کا اہم ترین حصہ یہ بیت المقدس یہ فتح ہوا ہے، اور یہ بہت ہی ایک تاریخی پس منظر بھی ہے، ایک واقعہ بھی، اس کی ایک تاریخ بھی ہے، اور یہ مستقل ایک مجلس کا متقاضی ہے۔ انشاءاللہ آنے والی مجلس میں ہم بات کریں گے فتح بیت المقدس پر بھی اور تاریخ بیت المقدس پر بھی۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔